السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج کل یہ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کرپٹو ٹریڈنگ جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میرے بھائی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آ، جو سینئر ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ دو قسم کے انالیسس ہوتے ہیں، ایک ٹیکنیکل انالیسس ہوتے ہیں اور ایک فنڈامنٹل انالیسس ہوتی ہے۔ اچھا، فنڈامنٹل انالیسس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹوکن ہے یا پھر کرپٹو کرنسی ہے، اس میں یہ ہمارے ٹریڈنگ کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں۔ اور ٹیکنیکل انالیسس میں یہ ہمیں چلتا ہے کہ ہم نے کب انٹری لینی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی پرائس چارٹ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ جو فنڈامنٹل انالیسس کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے نا کہ اس ٹوکن کے پیچھے یہ فلاں کمپنی ہے اور یہ کمپنی یہ کام کرتی ہے۔ اگر کوئی کمپنی ایسی ہو کہ وہ ایسا کام کرے کہ جو سود کا کام کرتی ہے، لیٹ سپوز جیسے کہ کوئی بینک ہوتا ہے اور وہ سود پہ کام کرتے ہیں، تو کیا ہوگا میرے بھائی، وہ اس ٹوکن میں جو خرید و فروخت اس ٹوکن کی کرنا ہو، یہ تو بالکل کنفرم بات ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ اگر ٹوکن مطلب اچھے ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگوں میں ایک ٹوکن کی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ نے فٹ بال کے جو ہے جو کلب ہیں ان کے نام سنے ہوں گے، ریئل میڈرڈ جس میں پہلے رونالڈو تھا، بارسلونا جس میں پہلے وہ تھا میسی تھا، اسی طرح بہت سارے کلب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریئل میڈرڈ کا اپنا ٹوکن ہے، بارسلونا کا اپنا ٹوکن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ کوئی سود کا کام نہیں کرتے ہیں، تو اس کے خرید و فروخت کرنا تو بالکل جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا مطلب جائز ہے، لیکن وہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو کمپنی جس کمپنی کا ٹوکن ہو اور وہ کمپنی سود کا کام کرتی ہو تو اس کا خرید و فروخت کرنا وہ تو بالکل کنفرم بات ہے کہ حرام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور ایٹ دی اینڈ میں یہ بتا دوں کہ ابھی تک فی الحال جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، ابھی تک مجھے کوئی ایسی نہ ویڈیو ملی ہے اور نہ علماء کا فتویٰ ملا ہے کہ اس میں کہا گیا ہو کہ کرپٹو کرنسی جو ٹریڈنگ جو ہے وہ حرام ہے، نہ حلال کا کہا ہے اور نہ حرام کا کہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مزید معلومات کے لیے میں یہ ساتھ میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دے رہا ہوں، اس کو بھی ذرا دیکھ لو، وہ خود کیا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن ہو حلال کی یا حرام کی یا کوئی فتویٰ ہو تو آپ بے شک میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ مجھے بھی انفارمیشن مل سکے۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن تھی میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، شکریہ۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ کرپٹو کرنسی علماء اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری نے اس کو ایز اے کرنسی ابھی تک لیگل نہیں کیا، یعنی قبول نہیں کیا۔ لیگل ہونا الگ چیز ہے، لیگل کا مطلب بہت سے کنٹری نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ علماء کہہ رہے ہیں حرام نہیں کہہ رہے، یاد رکھو، توقف کا مطلب ہم کوئی ایسا فتویٰ نہ دے دیں کہ کل ہمیں بعد میں اسے رجوع کرنا پڑے۔ اس کا امکان ہے کہ کل کوئی بہت بڑی آفت آ سکتی ہے، لوگوں کے کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا۔ تو کوئی ملک اگر اسے ایز اے کرنسی قبول کر لے تو اس ملک میں پھر ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جتنے بڑے بڑے کنٹری ہیں کوئی بھی اس کو ایز اے کرنسی قبول کرنے کی ذمہ داری نہیں لے رہا، تو پھر مفتی کیوں ذمہ داری لیں اپنے کندھے پر کے بندوق کیوں چلائیں جب ریاستیں ذمہ داری نہیں لے رہی ہیں؟ باقی اس میں دو رائے لوگوں کی، جو عام لوگ ہیں ان کی دو رائے چل رہی ہیں، جس کا پیسہ لگا ہوا ہے اس کے یہاں اس سے بہتر کوئی کرنسی ہے ہی نہیں، جس کا نہیں لگا ہوا وہ کہہ رہا ہے بالکل ناجائز ہے۔ تو اس میں بہت مشکل ہے رائے قائم کرنا۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور سائڈ افیکٹ بھی ہیں۔ فائدے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہم پہ نازل ہوئی ہے، لیکن کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں کہ ان فیوچر ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی چپت لگے نا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں، امکان ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ لازمی ہے۔ تو اس لیے ہماری بہت اس پہ ہم نے بحثیں کی ہیں جامعہ رشید میں بھی، اور اس سافٹ ویئر کے ماہرین بھی آئے کیسے بنتی ہے کہ بہت اس پہ ورک شاپس ہوئی ہیں جامعہ رشید میں، بہت اس کو سمجھا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے جب تک ریاست اس کو ایز اے کرنسی قبول نہیں کرتی ہے، ریاست ذمہ داری نہیں، جیسے نوٹوں کی تو ریاست کی ذمہ داری ہے، ہاں میرے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، لکھا ہوتا ہے نا نوٹ پر، پتہ لکھا ہوتا نہیں ہوتا، اسٹیٹ بینک ذمہ داری لیتا ہے کہ آپ نوٹ لے کے جائیں، وہ مانے گا یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس کی کشتی بنا کے پانی میں چلاؤ۔ تو جب تک کوئی ریاست اس کو ایز اے کرنسی ذمہ داری نہیں لے لیتی تو اس وقت تک علماء اس کے بارے میں خاموش ہی رہیں گے، جو سنجیدہ بڑے علماء ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو باتیں کہی ہیں ان سے میں نے کنکلوژن نکالا ہے، جو جہاں تک مطلب مجھے سمجھ آئی ہے، وہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کا یہ مطلب ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یا میں نے غلط انڈرسٹینڈ کیا مفتی صاحب کو۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی کنٹری جو ہے، یعنی اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ، اگر آپ بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ، اگر آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو انڈیا کی گورنمنٹ، جب تک آپ کی کنٹری لیگلائز نہ کر لے اس وقت تک ہم اس پر فتویٰ نہیں دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہو گیا، شاید میں نے غلط سمجھا ہوں۔ تو اگر یہی سوال یہ بات ہے تو اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ جیسے پہلے انٹرنیٹ آیا تھا اس وقت بھی یہ مسائل چل رہے تھے، پھر ایسے ہوتے ہوتے فوٹو کی بات آ گئی تھی کہ فوٹو حلال ہے یا حرام ہے، پھر بعد میں فتویٰ بھی دیا تھا، علماء نے فتویٰ بھی دیا تھا کہ فوٹو کھنچوانا جو ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ہوتے 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 اینڈ پہ پھر سے فتویٰ دیا، اپنا پرانا فتویٰ کینسل کیا کہ حرام والا جو تھا وہ کینسل کیا، اور بعد میں کہا کہ یہ جو ہے فوٹو کھنچوانا جو ہے یہ حلال ہے لیکن مجسمہ بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے بھائی یہ بہت سارے کنٹریز کام کر رہے ہیں، جیسے کہ G20 کنٹریز ہیں، گروپ آف 20 کنٹریز، جس میں انڈیا بھی ہے، یہ کام کر رہے ہیں، سعودیہ بھی ہے، تو یہ کام کر رہے ہیں اس پہ کہ لیگلائز کر لیں، برازیل والے لگے ہوئے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ والے لگے ہوئے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ بٹ کوائن جو ہے یا کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ہے ڈی سینٹرلائز، اس کا اصل مقصد یہ ڈی سینٹرلائز ہے۔ تو اگر یہ سینٹرلائز ہو جائے نا تو پھر یہ تو مسئلہ بن جائے گا نا، پھر تو یہ بالکل سیم ٹو سیم بینک کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرا یہی کویشچن ہے کہ اگر حکومت مطلب لیگلائز کر دے کہ ہاں لیگل ہے، بس ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ ٹریڈ کرو، پھر علماء کا یہ فتویٰ ہوگا کہ مطلب جہاں تک میں نے سمجھا مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ ہاں بس ٹھیک ہے، لیگل ہوگا یا مبارک، ابھی آپ لوگ کرپٹو کرنسی میں کام کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ شاید میں نے غلط سمجھا ہو، آپ لوگ بھی اپنے رائے دے سکتے ہیں کمنٹ میں کہ شاید میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ شکریہ۔
اور آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو یا کوئی فتویٰ ہو جو کہ بالکل فریش ریلیز ہوا ہو، حرام ہو یا حلال کا فتویٰ ہو، تو آپ لوگ بے شک میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔